अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी तनाज़ुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूँ खालिद भट्टी। और आपसे पहले तो दरख्वास्त ये है कि बराए मेहरबानी अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको व्लॉग पसंद आए तो इसको लाइक भी करें और शेयर भी करें, और महज़ब अंदाज से इसके ऊपर कमेंट भी करें। आप इख्तलाफ करना चाहें उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप किसी को गाली दें या बुरा भला कहें, आप इंतहाई महज़ब अंदाज से एक सिविलाइज वे में भी इख्तलाफ कर सकते हैं या इत्तेफाक कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अब हम बढ़ते हैं आज के मौजू की तरफ। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के 5 रुकनी बेंच ने बिल आखिर वो फैसला सुना दिया जिसको पाकिस्तान की जो PDM है और जो इस वक्त मुत्तहिदा हुक्मरान इत्तेहाद है उसको बड़े अरसे से उनके कान सुनने के लिए तरस रहे थे। और वो फैसला था साबिक़ वज़ीर आज़म और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब की नाअहली का। और उस पर ज़ाहिर है हुक्मरान इत्तेहाद बहुत खुश है, और वो माजी के हवाले दे रहे हैं कि कैसे इमरान खान साहब खुश होते थे जब यूसुफ रज़ा गिलानी को सुप्रीम कोर्ट ने सज़ा सुनाई थी, उसके बाद वो डिस्क्वालीफाई हो गए। फिर मियां नवाज शरीफ को किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो डिस्क्वालीफाई किया फॉर लाइफ। तो आज जो है वो इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुनाया तोशा खाना के रेफरेंस में, और ये रेफरेंस जो है ये दायर किया था PDM की तरफ से, स्पीकर असेंबली के पास भेजा था जनाब मोहसिन शाह नवाज रांझा बैरिस्टर, जो कि मुस्लिम लीग नून के रुकने कौमी असेंबली हैं सरगोदा से। उन्होंने ये रेफरेंस दायर किया था, और इस रेफरेंस में ये सदा की गई थी वज़ीर स्पीकर इलेक्शन कमीशन से कि इमरान खान साहब ने तोशा खाना के जो तहाइफ बेचे थे उसको छुपाया है और उसको अपने गोशवारों में जाहिर नहीं किया, तो लिहाजा इस बुनियाद पर इमरान खान साहब को नाअहल करार दिया जाए। और आज जो है वो कुछ चंद हफ्तों का जो फैसला महफूज हुआ था गालिबन सितंबर में किसी वक्त, तो आज जो है वो इलेक्शन कमीशन ने वो फैसला सुना दिया, और उस फैसले की रोशनी में इमरान खान साहब को नाअहल करार दे दिया। अब इसके हवाले से 2 आरा हैं सामने आ रही हैं कानूनी माहिरीन की। कुछ कानूनी माहिरीन ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ फॉर द वन टाइम जो है वो नाअहली है, मसलन ये इसी टर्म के लिए है, और इमरान खान साहब जो है वो 2023 का जो आम इंतखाबात है उसमें हिस्सा ले सकेंगे। दूसरी राय ये सामने आ रही है कि ये 5 साल के लिए नाअहल हुए हैं। ये नाअहली ताहयात नहीं है नवाज शरीफ साहब की तरह, लेकिन जैसे यूसुफ गिलानी 5 साल के लिए नाअहल हुए थे, तो गालिबन इमरान खान साहब जो हैं वो 5 साल के लिए नाअहल हुए। लेकिन इस पर तकसीम नज़र आते हैं जो वकला हैं, जो आइनी माहिरीन हैं, इस हवाले से, इस सवाल के हवाले से। लेकिन बहरहाल नाअहली 1 दिन के लिए है या 5 साल के लिए है, इमरान खान साहब जो हैं वो बिलाखिर नाअहल हो गए, और अब सरकारी तौर पर वो सादिक और अमीन नहीं रहे, क्योंकि उनको सुप्रीम कोर्ट ने, जब हनीफ अब्बासी साहब ने जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं सुप्रीम कोर्ट में उनकी नाअहली का केस दायर किया था कि ये सादिक अमीन नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि नहीं, हमारी नज़र में और बादियों नज़र में प्राइमा फेशा ये नज़र आता है कि वो सादिक अमीन है। तो अब आज इलेक्शन कमीशन ने ये कहा कि इमरान खान साहब करप्ट प्रैक्टिसेस के मुर्तकब करार पाए हैं, और उन्होंने कहा कि जो शवाहिद और जो रिकॉर्ड और जो उनकी अपनी फाइंडिंग है, रिकॉर्ड के ऊपर दस्तावेज जो मौजूद हैं, उन दस्तावेजात की रोशनी में इलेक्शन कमीशन इस नतीजे पे पहुंचा है कि इमरान खान साहब जो हैं वो करप्ट प्रैक्टिसेस के मुर्तकब हुए हैं, उन्होंने हक़ाइक़ छुपाए हैं, और पूरे असासे अपने इलेक्शन कमीशन को जो गोशवारे जमा करवाए थे अपने असासों के, तो वो जाहिर नहीं किए। तो इस बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन उनको नाअहल किया, और इसी बुनियाद पे जो सेक्शन गालिबन 137 है इलेक्शन एक्ट के, इसके तहत वो अब एक रेफरेंस भेजेंगे गालिबन डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को, जिसके तहत जो है वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग जो है वो शुरू होगी इमरान खान साहब के खिलाफ। अब ये जो फैसला आया है इसके खिलाफ जाहिर है तहरीक इंसाफ, तो इमरान खान साहब को अंदाज़ा था इस बात का, और वो काफ़ी महीनों से वो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एक राया माहवार कर रहे थे, और वो पहले से उन्होंने इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया था कि राजा सुल्तान सिकंदर, जो कि बहुत अच्छी शोहरत के हामिल चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं और जिनको इमरान खान साहब ने खुद लगाया था, अब वो कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ने कहा था लेकिन लगाया खुद था, और उनकी तारीफें भी किया करते थे एक वक्त में इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म होते थे।
تو اب وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ نواز شریف کے ملازم ہیں اور یہ تو ان کے تنخواہ دار ہیں اور یہ تو ان کے گھر کے فرد ہیں اور یہ تو غلام ہیں، تو انہوں نے جو ہے یہی فیصلہ دینا تھا۔ تو وہ ایک راہ ہموار کرتے ہوئے الیکشن کمیشن کو اور چیف الیکشن کمشنر صاحب کو مسلسل جو ہے ان کے اوپر حملے کر رہے تھے اور ان کو طرح طرح کے القابات سے نواز رہے تھے جلسوں میں، اور وہ تیاری کر رہے تھے، وہ پیش بندی کر رہے تھے کہ اگر یہ میرے خلاف کوئی فیصلہ دیتے ہیں تو میں اپنے حامیوں کو کم از کم یہ بتا سکوں گا کہ دیکھیں میں تو پہلے سے کہہ رہا تھا کہ یہ تو ہمارا مخالف ہے، یہ ہمارا دشمن ہے اور یہ غیر جانبدار نہیں ہے، یہ تو بی ٹیم ہے پی ڈی ایم کی اور یہ ملے ہوئے ہیں حکومت کے ساتھ اور یہ اور وہ لہٰذا اس فیصلے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور آج تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری اور ڈاکٹر شہباز گل انہوں نے جس قسم کی زبان استعمال کی ہے تو اس سے یہ واضح ہے کہ وہ کس طرح سے ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں یا ہدف کا نشانہ بنانا چاہتے ہیں الیکشن کمیشن کو۔ تو یہ تو ان کی طرف سے ہے، اور ابھی تک جو ریئیکشن آیا اس کے تحت مختلف شہروں میں سینکڑوں بھی نہیں کہہ سکتے آپ، شاید کہیں کہیں چند سو لوگ پی ٹی آئی کے جمع ہوئے ہیں، ورنہ درجنوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ باہر نکلے ہیں۔ شاید پنڈی اسلام آباد میں کچھ زیادہ ہیں، لاہور میں ابھی 2-3 جگہ پہ احتجاج ہو رہا ہے اور وہاں بہت زیادہ بڑی تعداد نہیں ہے کارکنوں کی، اور جو توقع تھی یا تحریک انصاف جو پروپیگنڈا کرتی ہے، ظاہر ہے ان کو یہ ہنر آتا ہے، یہ فن آتا ہے کہ وہ کس طرح سے اپنے جھوٹ کو سچ جو ہے وہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور پورے اعتماد کے ساتھ وہ انتہائی غلط سے غلط بات بھی وہ پورے اعتماد کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو اب وہ یہ کہیں گے جی پورا ملک سڑکوں پہ امنڈ آیا اور آپ نے دیکھ لیا پورا پاکستان بند ہو گیا ہے، اس وقت ہر پاکستانی جو ہے وہ 22 کروڑ ابھی جو بچے پیدا ہوئے ہیں چند گھنٹے پہلے وہ بھی سڑکوں پہ اس وقت احتجاج کر رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے عمران خان صاحب کو نااہل کیوں قرار دیا۔ تو یہ تو وہ کہیں گے، لیکن جو ابھی تک ٹی وی چینلز پہ مناظر نظر آ رہے ہیں اور جو کچھ بات ہوئی ہے لوگوں سے، صحافیوں سے جو کہ آن گراؤنڈ موجود ہیں، تو ابھی تک کوئی بڑا مظاہرہ دیکھنے میں نہیں آیا ہے، احتجاجی مظاہرہ اس نااہلی کے خلاف۔ کہیں پہ ظاہر ہے جیسے جیسے شام ہوگی شاید مزید لوگ نکلیں گے اور تعداد جو ہے وہ احتجاج کرنے والوں کی اس کے اندر اضافہ ہوگا۔ یہ پی ٹی آئی ایسی کرتی ہے، پی ٹی آئی کا دن کا احتجاج کبھی کامیاب نہیں ہوا کیونکہ یہ رات کو شام کو احتجاج کرنے والے اسپیشلائزڈ لوگ ہیں، یہ فارغ اس وقت ہوتے ہیں۔ تو پھر یہ اپنے گھروں کے ڈرائنگ روموں یا لانس میں بیٹھ کے گپے لگانے کی بجائے یہ احتجاجی مظاہرے میں آ کے اپنا بڑاس بھی نکال لیتے ہیں، اپنا شوق بھی پورا کر لیتے ہیں اور احتجاج بھی ریکارڈ کرواتے ہیں۔ تو تحریک انصاف کی روایت ہے جب دھرنا دیا تھا 126 دن کا تو اس وقت بھی دن کو ویرانی ہوتی تھی وہاں پہ اور شام کو رونق لگتی تھی، اور پھر عمران خان صاحب جو ہے وہ اپنا رونق میلہ لگاتے تھے، لیکن دن کے وقت وہاں ویرانی ہوتی تھی، ہوک عالم ہوتا تھا۔ تو کچھ اسی قسم کی کیفیت ہے، جیسے جیسے رات گزرے گی تو شاید اور لوگ بھی باہر آئیں اور احتجاج کریں، لیکن یہ کوئی طوفان نہیں ہے، یہ کوئی سمندر نہیں ہے، یہ کوئی جو ہے وہ سونامی نہیں ہے جو کہ ہمیں اکثر خان صاحب ڈراتے رہتے ہیں اس سے۔ یہ احتجاج ہے، ٹھیک ہے، ان کا حق ہے، ان کو پرامن احتجاج کرنا چاہیے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، آئین اور قانون اجازت دیتا ہے اس کی۔ لیکن عمران خان صاحب کے لیے یہ ایک بہت ہی دھچکا ہے، بہت بڑا سیاسی دھچکا ہے، قانونی دھچکا ہے۔ ہو سکتا ہے انہیں ہائی کورٹ سے ریلیف مل جائے، لیکن جب تک ان کو کل پرسوں تک ریلیف نہیں ملتا تو تب تک اپوزیشن جو ہے وہ ڈنڈورا پیٹے گی اس بات کا کہ دیکھیں وہ کرپٹ ہیں، وہ دیکھیں وہ چور ہیں، وہ دیکھیں وہ رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں، وہ دیکھیں الیکشن کمیشن نے کہا کہ یہ صادق اور امین نہیں ہے۔ یہ اب شوق پورا کرنے کا موقع مل جائے گا حکمران اتحاد کو اور ان کی جو حامی سیاسی رہنما ہیں ان کو، اور وہ عمران خان صاحب کے اوپر اب طنز کے جو تیر ہیں پی ٹی آئی والوں پہ وہ برسائیں گے۔ لیکن جو جہاں تک قانونی پہلو کا تعلق ہے تو یہ فیصلہ 63 جو کانسٹیٹیوشن کا آئین ہے اس کی جو شک P1 ہے اس کے تحت دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے 62(1)(f) کا اطلاق نہیں کیا گیا کہ جو تاحیات نااہلی جو ہے جس کی وجہ سے بنتی ہے، تو اس سے تو خان صاحب بچ گئے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو الیکشن کمیشن ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے جو ایک تو آرٹیکلز ہیں آئین کے اس کے تحت جو ہے یہ ہم نے فیصلہ سنایا ہے، اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو الیکشن ایکٹ ہے اس کی جو شک ہے 137 173 اور جو آئین کا آرٹیکل ہے ان کے تحت جو ہے وہ عمران خان صاحب کو یہ سزا سنائی گئی ہے، اور اس کی بنیاد جو ہے وہ جو انہوں نے کنسیلمنٹ کی ہے، جو گوشواروں میں اپنے اثاثے جو ہیں وہ ظاہر نہیں کیے، اس کی بنیاد پہ ان کو کرپٹ پریکٹسز کا بدعنوان جو ہے وہ پریکٹسز کا ان کو مرتکب قرار دیا ہے الیکشن کمیشن نے۔ تو یہ ایک بڑا دھچکا ہے تحریک انصاف کے لیے۔ یقیناً نون لیگ والے، پیپلز پارٹی والے اور باقی جو ہیں جمعیت علماء اسلام، فضل الرحمان، ANP، یہ سارے بہت خوش ہوں گے، اور عمران خان اب جو ہے میاں والی کی جو سیٹ تھی اس سے بھی محروم ہو گئے ہیں،
اور حالانکہ انہوں نے کہا ہوا ہے کہ میں نے تو استعفیٰ دیا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود اب وہ ہائی کورٹ جب جائیں گے تو یہ کہیں گے کہ جی یہ نااہلی ہے، اس کا فیصلہ واپس لیا جائے. تو جب وہ فیصلہ واپس ہوگا تو میاں والی سیٹ جو ہے اس کے اوپر وہ پھر سے ایم این اے بن سکیں گے، لیکن اس وقت وہ آج نہیں ہے. اور آج وہ تحریک انصاف کے چیئرمین بھی نہیں ہیں، کیونکہ جو نواز شریف کے حوالے سے سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تھا، جب نواز شریف کی تاحیات نااہلی ہوئی تھی تو پھر پارٹی نے ان کو صدر بنایا، تو اس کے خلاف سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا اور کہا کہ جو شخص ایم این اے بننے کا یا سینیٹر بننے کا اہل نہیں ہے یا ممبر صوبائی اسمبلی بننے کا اہل نہیں ہے، وہ پارٹی کا سربراہ بننے کا اہل بھی نہیں ہے. تو آج کے دن، آج رات کو جب تک کہ یہ فیصلہ معطل نہیں ہوتا تب تک عمران خان صاحب اب نہ ایم این اے ہیں، نہ وہ تحریک انصاف کے قانونی طور پر اب چیئرمین ہیں، بلکہ اب وہ سابق وزیر اعظم اور تحریک انصاف کے سابق چیئرمین ہیں. اور آج ظاہر ہے ایک غصہ ہے تحریک انصاف کو، وہ احتجاج کر رہے ہیں. دوسری طرف جو ہے اپوزیشن اسی طرح خوشیاں منائے گی جیسے نواز شریف صاحب اور دوسرے لوگوں کے خلاف جو فیصلے آئے اس کے اوپر تحریک انصاف اور عمران خان صاحب نے خوشیاں منائی تھی. تو اب دیکھتے ہیں کہ آگے چل کے تحریک انصاف جو ہے وہ کیا لائے عمل کا اعلان کرتی ہے، فوری طور پہ لانگ مارچ کا اعلان کرتی ہے، یا وہ پہلے یہ دیکھنا چاہے گی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ ان کو ریلیف دیتی ہے یا نہیں. آج کے لیے اتنا ہی، بہت شکریہ.